کہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے۔ تو کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیں اگر آپ کے لیے آسان ہے، اس کے بعد اللہ کا نام لیں، تیسرا بیٹھ جائیں۔ تو بغیر وجہ کے کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ احادیث کا اگر استقراء کیا جائے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو آپ کھڑے ہو کے کھا پی سکتے ہیں، تو بیٹھ جائیں، بیٹھ کے کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو ابتدائی قواعد ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب کھانا ہے اس کے وقت کیا کرنا ہے، کل بیمین کو اسی طرح داہنے ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ یہاں پہ پھر یہ بات ہے کہ اللہ کا جو نام لینا ہے تو یہ کیا بسم اللہ پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء دونوں اطراف میں گئے ہیں، جیسا کہ شیخ عثیمین حفظہ اللہ نے خود بھی بیان کیا ہے۔ تو لیکن اس میں جو ہے وہ خلاصہ یہی ہے، یہاں پہ چونکہ اللہ کا نام لینے کا کہا گیا ہے تو اللہ کا نام ہی لیا جائے گا، بسم اللہ ہی کہا جائے گا، کیونکہ جو مکمل بسم اللہ ہے وہ اللہ کے نبی نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، کہ صرف قرآن کی صورتوں کی ابتدا میں ہے، یا آپ نے جو خطوط معاہدات لکھے ان کی ابتدا میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ بھی بسم اللہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ صرف بسم اللہ ہے، اور الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ملانا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ زیادہ قرائن کے قریب نہیں ہے، کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو آپ کوئی اس پہ رد نہیں کر سکتے، اس کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد کھانے کے دوران داہنے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منع کیا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس سے شیطان کھاتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو اسی سے کھانا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو باقاعدہ بد دعا دی، اور اس کے بعد وہ دائیں ہاتھ سے کھانے کے قابل نہ رہا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ حصہ وصول کر لیتا ہے جب آپ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اور یہ سنت ایسی ہے جو کہ اب مفقود ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی اس کی طرف توجہ کرواتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے کھائیں تاکہ برکت جو ہے وہ شامل ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کل مما یلیق، جو تمہارے سامنے سے ہے وہ کھاؤ۔ تو یہاں پہ بھی تفصیل ہے، اگر ایک ہی کھانا ہے تو پھر اپنے سامنے سے ہی کھائیں۔ اگر کھانے کی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ ایک کے سامنے چاول پڑے ہیں، ایک طرف سالن پڑا ہوا ہے، ایک طرف روٹی پڑی ہے، ایک طرف رائتا پڑا ہے، اور اس طرح چیزیں ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے، تو آپ اس کو آسانی سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کو کہہ کے۔ اور اسی طرح ایک ہی کھانا ہے اگرچہ، لیکن اس میں اصناف ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ بریانی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آلو ہیں، اس کے اندر چکن ہے یا مٹن ہے، تو وہ مختلف اطراف میں بکھرا ہوا ہے، تو آپ اس کو اشارے کے ساتھ جس کے سامنے سے لینے لگے ہیں اسے کہہ کے اس کے سامنے سے لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَلَقْ أَصَابِعَكَ، کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انگلیوں کو خود چاٹا کرتے تھے، اور آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سنت یاد رکھنی چاہیے، چھوٹی اور انگوٹھے کو چھوڑ کے باقی 3 انگلیوں کے ساتھ آپ کھاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے ان 3 کے علاوہ بھی کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 3 سے آسانی سے کھا سکتا ہے تو یہ ذرا جو ہے اللہ کے نبی کی عادت پہ عمل ہو جائے گا، تو اس کا بھی ثواب ہے۔